بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی۔ کیا آپ کو زہر آپ کی بیوی نے ہی دیا تھا؟ جب آپ حج پر جا رہے تھے تو آپ کے پیروں میں کیا ہوا تھا؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم آپ کو بہت ہی شارٹ کٹ اور آسان انداز میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے پیدل سفر کر رہے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن ہو گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کیا، کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ سوجن کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا، جب تم منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے خرید لینا۔ جب منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، یہ ہے وہ حبشی جس کے بارے میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت دے دو۔ جیسے ہی وہ غلام حبشی کے پاس گیا اور اس سے تیل مانگا تو اس نے پوچھا، یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کی خدمت میں پہنچا تو کہا، میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے جو بچے کی ڈیلیوری کے درد سے پریشان ہے اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح سلامت بچہ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، وہ ہمارا چاہنے اور ماننے والا ہوگا۔ حبشی گھر گیا تو آپ کے فرمانے کے مطابق بچہ پیدا ہوا۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر کھجوروں کے ایک ایسے باغ میں ہوا کہ جس کے سب درخت سوکھ گئے تھے۔ آپ نے اسی باغ میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باغ کے ایک درخت کی جڑ میں اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دوسرے درخت کی جڑ میں بستر بچھایا گیا۔ حضرت ابن زبیر نے فرمایا، اے کاش اس ریگستان میں تازہ کھجوریں ہوتی جنہیں ہم کھاتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو؟ حضرت ابن زبیر نے کہا، ہاں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور لبوں سے کچھ کہا جو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ اور پھلدار ہو گیا، اس میں تازہ کھجوریں لگ گئیں۔ ان کا ساتھی شتربان بولا، واللہ یہ جادو ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول کی دعاؤں کی مقبولیت کا اثر ہے۔ پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب نے خوب شکمسیر ہو کر کھایا۔ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف چند دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز حیات میں رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا جس سے آپ کے پیٹ مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح اپنے نانا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدائے تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر ملا کر کھجوریں کھلائی گئی۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے۔ سویرے پھر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اس طرح آپ کو 5 بار مار ڈالنے والا کڑوا زہر دیا گیا۔
مگر ہر بار اس کا اثر ختم ہوتا رہا۔ چھٹی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ بے قراری میں مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ لگاتار قے الٹی ہونے لگی اور دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ دل اور اتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدا تعالیٰ صحیح انتقام لینے والا ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا شک ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ! حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا فضل و کرم کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں اور نزع کی حالت میں ہے، مگر اس وقت بھی یہ انصاف کے بادشاہ اپنے انصاف و عدالت کا نہ مٹنے والا نقشہ اتہاس کے پنوں میں لکھ رہے ہیں۔ اور حضرت امام حسن نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کا نام لیں جس کے بارے میں شک تھا کہ اس نے زہر دیا ہے۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو اپنے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنی نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور اپنی امی جان حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملیں گے، اور اپنے ماموں حضرت قاسم اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ملاقات کریں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی حسین، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جیسی مخلوق میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سال 6 مہینے اور کچھ دن کی عمر میں مدینہ منورہ میں اسلامک مہینے کے اعتبار سے 5 ربیع الاول 49 ہجری میں وفات پائی، اور جنت البقیع کے اندر ان کی امی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں انہیں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ بہت مشہور بھی ہو گیا ہے کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جادہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا، مگر یہ لکھنا کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جادہ نے زہر دیا تھا صحیح ہے یا نہیں، تو اس بارے میں حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ الرضوان نے لکھا ہے کہ کربلا کا اتہاس لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جادہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا۔ کربلا کا اتہاس لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی بیوی جادہ نے یہ زہر یزید پلید کے بہکاوے میں آ کر دیا تھا، کیونکہ یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس لالچ میں آ کر جادہ نے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا تھا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جادہ نے زہر دیا تھا، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یعنی اس روایت کی کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور بغیر کسی صحیح دلیل کے کسی بھی مسلمان پر قتل کا الزام لگانا بڑا گناہ ہے۔ تو جب بغیر کسی صحیح دلیل کے کسی بھی مسلمان پر قتل کا الزام لگانا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، تو پھر جادہ پر یہ الزام لگانا کہ حضرت امام حسن کو اسی نے زہر دیا تھا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آگے علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ خبر کہ حضرت امام حسن کو ان کی بیوی جادہ نے زہر دیا تھا واقعے کے حساب سے بھی درست نہیں ہے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر قتل کیا گیا، اور اس قتل کی خبر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ ہو پائی کہ زہر کس نے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے بار بار پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کو زہر دینے والے کا علم نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے کربلا کے اتہاس کو لکھا انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت امام حسن کو زہر ان کی بیوی جادہ نے دیا تھا، اور جب امام حسین نے جادہ کو امام حسن کا قاتل نہیں مانا تو بعد کے لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جادہ ہی نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی توجہ کے قابل ہے کہ حضرت امام حسن کی بیوی کو دوسرے کے ساتھ ساز باز کرنے کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی بہت ساری شادیاں ہوئی تھیں اور لگ بھگ حضرت امام حسن نے 100 کے قریب نکاح کیا اور طلاق دیا۔ اکثر 2 رات کے بعد حضرت امام حسن طلاق دے دیتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار اعلان کرتے تھے کہ امام حسن کی عادت ہے یہ طلاق دے دیا کرتے ہیں، کوئی اپنی لڑکی کا نکاح ان کے ساتھ نہ کرے۔ یہ اعلان حضرت علی کرتے تھے، مگر مسلمان بیویاں اور ان کے ماں باپ یہ تمنا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن کی کنیز ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے وہ اپنی باقی زندگی حضرت امام حسن کی محبت میں گزار دیتی تھیں، اور ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضرت امام حسن کی یاد اور محبت میں گزرتا تھا۔ ایسی صورت میں یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ حضرت امام حسن کی بیوی جادہ نے حضرت امام حسن کو چھوڑ کر یزید کے ساتھ نکاح کے لالچ میں حضرت امام حسن کو زہر دیا؟ تو میرے دوستو، آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب اور کیسے ہوئی، آپ کو زہر کس نے دیا تھا۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔